بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اب یہاں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غیرت کے ابواب لا رہے ہیں۔ باب کا نمبر ہے 107۔ غیرت کہتے ہیں انسان کوئی ایسی ناگوار چیز دیکھے، اس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں تبدیلی پیدا ہو۔ غیرت عربی لفظ ہیں اور غیرن کے معنی بدلنے کے ہے، تو کسی ناگوار چیز کے دیکھنے کی وجہ سے اس کی طبیعت میں تبدیلی پیدا ہو، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی بیوی ہے، اس کے سامنے کوئی گھور کر دیکھتا ہے تو انسان اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کو غیرت کہا جاتا ہے۔ یہ غیرت اگر حقیقت کی بنیاد پر ہو، شک کی بنیاد پر نہ ہو تو بہت اچھی چیز ہے، بہت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شک کی بنیاد پر نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی مرد اپنی بیوی پر شک کرتا ہے کہ یہ کسی کو میرے علاوہ اپنا پارٹنر بنا رہی ہے، وہ شریک کر رہی ہے، شک کی بنیاد پر ہے تب تو بہت بری چیز ہے، لیکن حقیقت کی بنیاد پر ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے یقین ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہی ہے، تو یہ غیرت بہت اچھی چیز ہے، اس لیے کہ غیرت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے۔ سب سے بڑا غیور اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا دلیل؟ سب سے بڑا غیور اللہ تعالیٰ ہے، اسی لیے ابھی حدیث پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے غیور ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں کو حرام کر دیا اور جتنی چیزیں اچھی تھی اس کو حلال کر دیا۔ بہرحال تو خلاصہ یہ نکلا، غیرت بہت اچھی چیز ہے اگر حقیقت کی بنیاد پر ہو، اور دلیل یہ دی کہ غیرت سب سے زیادہ اگر کسی کو آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آتی ہے۔ حدیثوں کا ترجمہ اور مطلب سمجھنے سے پہلے درمیان میں ایک بات سمجھ لیں۔ آپ کے دماغ میں ایک سوال ہوگا کہ ابھی آپ نے کہا کہ غیرت یہ انسان کی طبیعت کی تبدیلی کو کہا جاتا ہے، تو اب اگر ہم اللہ کو غیور مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت تمام قسم کی تبدیلیوں سے پاک ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہر طالب علم کے دماغ میں، بلکہ ہر انسان کے دماغ میں سوال ہوگا، تو اس کا جواب سنیے۔ جب اللہ کی طرف غیرت کی نسبت ہو تو اس کا نتیجہ مراد ہوگا۔ کیا مطلب؟ انسان کو غیرت آتی ہے تو اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی مرد کو دیکھے کہ وہ بیوی کو گور رہا ہے تو اس کو مار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کی طرف غیرت کی نسبت کا مطلب یہ ہوگا اللہ رب العزت بھی اس چیز کو ختم کر دیتا ہے جو چیز ناپسندیدہ ہے، اسی لیے تو حرام کر دیا اس چیز کو۔ تو بہرحال اللہ کی طرف غیرت کی نسبت ہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا۔ اب آئیے حدیثوں کا جو ہے ترجمہ سنتے ہیں۔ سب سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی ہے، جس حدیث کا نمبر جو ہے یہاں لگایا نہیں گیا ہے، اس کے بعد کی جو حدیث آ رہی ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرات صحابہ کرام موجود تھے، میرے آقا بھی موجود تھے، اس وقت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لوں تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو میرے آقا نے صحابہ کرام سے کہا، ارے تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے؟ ارے سب سے زیادہ غیرت، پہلے تو کہا انا اغیر من، سعد سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور پھر فرمایا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ غیرت بہت اچھی صفت ہے، انسان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ لیکن آگے بات بیان کریں گے کہ عورت اگر کوئی ایسا کام کرتی ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو مسئلہ آگے آئے گا، ابھی اتنا سنتے رہو۔ 5220 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ کیا دلیل؟ کہ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فواحش کو، یعنی وہ چیزیں جس کو
انسان پسند نہیں کرتا، بے حیائی کے کام جس کو کہا جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور آخر میں فرمایا سب سے زیادہ تعریف اگر کسی کو پسند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے امت کو فواحش سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو غصہ غیرت آتی ہے، اور ابھی بتایا اللہ کو غیرت آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پھر اس کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، یعنی اس شخص کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو بہت زیادہ تعریف پسند ہے۔ پھر 5221 نمبر کی جو حدیث ہے اس میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ان رسول اللہ، آقا نے فرمایا کہ اے امت محمد، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ کب اللہ کو غیرت آتی ہے؟ کہ جب اللہ اپنے بندے کو یا اپنی بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یعنی حرام کام کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اللہ کو بہت غیرت آتی ہے۔ پھر فرمایا اے امت محمد، اگر تم دیکھ لو وہ چیز جو میں جان رہا ہوں تو تم بہت کم ہنسنے لگو اور بہت زیادہ رونے لگو۔ کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں سورج گرہن کے موقع پر میرے آقا کو اسکرین پر بہت ساری چیزیں دکھائی گئی تھی، میرے آقا نے وہ تمام چیزیں بیان نہیں کی تھی امت کے سامنے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو فتنے یا جو مرنے کے بعد جو احوال پیش آنے والے ہیں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے 5222 نمبر کی حدیث، اس میں بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ غیور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے 5223 نمبر کی حدیث جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت کب آتی ہے؟ جب مومن حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے غیرت کی عجیب و غریب مثال دی ہے کہ مرد کو بھی غیرت آتی ہے اور آنی چاہیے، مرد کو غیرت آنی چاہیے اپنی بیوی پر۔ اس کا ایک واقعہ بیان کیا ہے 5224 نمبر کی حدیث کے اندر، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور کیا واقعہ ہے اس کو سنیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال والے نہیں تھے، نہ ان کے پاس کوئی مال تھا، نہ زمین، نہ غلام، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک پانی کھینچنے والی اونٹنی تھی، گھوڑے تھے، کچھ ایسے تھوڑا بہت سامان تھا۔ تو کیا کرتی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کے گھوڑوں کو چراتی تھی۔ وہ فرماتی ہے میں گھوڑوں کو چراتی، پانی لاتی، جو ڈول ہوتا ہے جس میں پانی بھرتے ہیں وہ چمڑے کا ہوتا ہے تو اس کو سیتی، آٹا گوندتی، روٹی پکانا نہیں آتا تھا تو قریب میں میرے پڑوس کی جو انصاری عورتیں تھی وہ بیچاری بہت اچھی تھی، روٹیاں پکا دیتی تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے ایک زمین دے رکھی تھی، بطور جائیداد کے دیتے تھے، جس طرح بادشاہوں کے زمانے میں دیا جاتا تھا، اس طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ تو اس زمین سے میں اپنے سر پر کھجوروں کی گٹھلیاں لایا کرتی تھی، 2 میل کے فاصلے پر تھی وہ زمین۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں سر پر گٹھلیاں رکھے آ رہی تھی، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے میں ملے، آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے۔ آپ نے مجھے پکارا اور اونٹنی کو اخ اخ کہا، یعنی بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن جو ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم آئی کہ میں حضور کے پیچھے بیٹھوں گی، اس میں شرم آئی۔ میرے آقا سمجھ گئے کہ حضرت اسماء کو شرم آئی ہے، میرے آقا چل دیے۔ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ اس وقت مجھے زبیر کی غیرت یاد آ گئی تھی کہ اگر میں پیچھے بیٹھ کر جاؤں گی تو زبیر کو غیرت آئے گی، کیونکہ بہت غیور انسان تھے۔ اب جب گھر پہنچی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہے میں نے حضرت زبیر کے سامنے پورا واقعہ سنایا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارے مجھے اس سے زیادہ غیرت آئی، اگر تو بیٹھ جاتی تو یہ کوئی بڑی غیرت کی بات نہیں تھی، اس سے زیادہ غیرت اس پر آئی کہ تو صحابہ اور حضور کے سامنے سر پر گٹھلیاں رکھ کے جا رہی تھی۔ یہ میرے لیے تو تانے کی بات تھی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ زبیر کی بیوی سر پر گٹھلیاں رکھے جا رہی ہے اور زبیر کچھ نہیں کر رہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے، یہ میرے لیے غیرت کی بات تھی۔ بہرحال حضرت اسماء فرماتی ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خادم بھیج دیا جو گھوڑے کی دیکھ
دیکھ بھال بھی کرتا تھا، اس طرح جو ہے وہ گٹھلیاں بھی وہاں سے اٹھا کر لاتا تھا، یعنی اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مرد کو غیرت آتی ہے، عورت کو بھی غیرت آتی ہے اور غیرت آنی چاہیے۔ اس لیے اس کے بعد کی ایک اور حدیث بیان کر رہے ہیں، 5225 نمبر کی حدیث ہے، بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ کے پاس تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تھے۔ آپ کی کسی زوجہ نے پلیٹ میں کھانا بھیجا۔ کس نے بھیجا؟ تو حافظ فرماتے ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، جو بڑی خوبصورت تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو خادم پلیٹ لے کر آیا تھا اس کے ہاتھ پر مارا، پلیٹ گر گئی، پلیٹ کے ٹکڑے ہو گئے اور کھانا بھی گر گیا۔ تو اب دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ پلیٹ کے جو ٹکڑے تھے اس کو جمع کرنے لگے اور کھانے کو اس میں رکھنے لگے۔ پھر میرے آقا نے، چونکہ خادم سامنے کھڑا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا ارے تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ خادم کو روکا، ماں عائشہ کے گھر میں جو صحیح سالم پلیٹ تھی وہ پلیٹ منگوائی اور وہ واپس کر دی۔ بہرحال تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ عورت کو غیرت آتی ہے۔ دیکھیے سوکن نے کھانا بھیجا تو غیرت آتی ہے، اس وجہ سے غیرت آئی۔ لیکن یہاں ایک بہت قیمتی بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ ایسے موقع پر کوئی اچھا گمان ہمیں قائم کرنا چاہیے اور اچھی بات کرنی چاہیے کہ کسی کے دماغ میں بدگمانی پیدا نہ ہو۔ جیسے یہاں پر جو غلام موجود تھا، غلام کچھ بھی سمجھ سکتا تھا، اس لیے فوراً میرے آقا نے یہ جملہ فرمایا کہ ارے بھائی یہ جو کام کیا وہ غیرت کی بنیاد پر کیا ہے تمہاری ماں نے، یعنی کوئی غلط کام نہیں، غیرت آتی ہے انسان کو، اس وجہ سے یہ کام ہوا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات سمجھائی گئی ہے اس حدیث کے اندر۔ اس لیے ایسے موقع پر ہمیں ہمیشہ اچھی بات کرنا چاہیے، اچھا پہلو نکالنا چاہیے تاکہ سامنے والا کبھی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت 5226 نمبر کی حدیث لا رہے ہیں جس میں مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک محل دیکھا تھا۔ آپ معراج کے موقع پر فرماتے ہیں میں نے ایک محل دیکھا جو بہت خوبصورت تھا۔ میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس میں داخل ہونے کا ارادہ کر رہا تھا لیکن عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی اس لیے میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یعنی آپ جاتے تو یہ تو میرے لیے سعادت کی بات تھی۔ روئے ہیں، اس لیے اگلی جو روایت ہے 5227 نمبر کی روایت ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، اس میں وہی واقعہ بیان کیا ہے لیکن وہی کہ میں جو ہے سویا ہوا تھا اور مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ اب یہ معراج منامی تھی، کون سی معراج تھی اس الگ بحث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت محل کے کنارے پر وضو کر رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ کہا عمر ابن الخطاب کا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی اس لیے میں اس میں داخل نہیں ہوا۔ فبکا عمر، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا اللہ کے رسول میں آپ پر غیرت کروں گا، مجھے آپ پر غیرت آئے گی، آپ اگر داخل ہوتے تو میں خوش ہو جاتا۔ بہرحال اس سے سمجھ میں آیا کہ غیرت ایک بہت اچھی چیز ہے، اس لیے اگلے جو ابواب آ رہے ہیں اس کے اندر بھی غیرت ہی کی بات چل رہی ہے۔ سن لیجئے، عورت کو بھی غیرت آتی ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ غیرت کی بات چل رہی تھی، اب الگ سے نیا باب، نیا چیپٹر کیوں لگا رہے؟ 108 نمبر کا باب ہے، نیا چیپٹر لگا رہے۔ اس کو لگا کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو سمجھیے کہ اگر عورت کو غیرت آ رہی ہے اور وہ غیرت ایسی ہے جو حد سے بڑی ہوئی نہیں ہے، عورت کی یعنی جو ہے عورت کو ایسی چیز پیش آئی ہے جو حد سے بڑی ہوئی نہیں ہے اور وہ ایسا کام کر رہی ہے، تو اس وقت مرد کو اسے معذور سمجھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس کو غیرت آ گئی تھی اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اس وقت کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مثال دی ہے کہ 5228 نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت نبی یہ پاک ماں عائشہ فرماتی ہے کہ آقا نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ تم مجھ سے راضی رہتی ہو نا، تب بھی مجھے پتہ
پتہ چل جاتا ہے اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے. ماں عائشہ فرماتی میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے, آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا تو تم کہتی ہو یا اللہ و رب محمد, یعنی تم میرا نام لیتی ہو, اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میرا نام نہیں لیتی ہو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو, لا و ربی ابراہیم. ماں عائشہ نے فرمایا حضور آپ نے بات تو صحیح کہی, لیکن اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں, دل میں تو آپ ہوتے ہیں, صرف زبان سے میں ناراضگی کا اظہار کرتی ہوں. دیکھیے عورت کو غیرت آئی لیکن مرد نے اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ایسے کیسے ہمارا نام نہیں لیتی ہو, چلو یہاں گھر سے نکلو, ایسا نہیں, صبر و تحمل سے کام لیا. اس لیے آگے ایک اور مثال دے رہے کہ عورت کو غیرت آتی ہے. 5229 نمبر کی حدیث ہے کہ ماں عائشہ فرماتی ہے مجھے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر غیرت آتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور سب سے زیادہ ان کا تذکرہ فرماتے تھے, ہر وقت ان کی تعریف میں لگے رہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے غیرت آتی ہے عورت کو, اور آئے تو مرد کو اسے معذور سمجھنا چاہیے, سمجھ کر کہ اس کو غیرت آ رہی ہے اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کی چیزیں سمجھ کر اس دیواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.